فرینڈز ویلکم ٹو اٹلا ڈیفینس۔ فرینڈز آج ہم یہاں پر ڈسکس کریں گے پاکستان ایئر فورس کے لیے ترکی کے بنائے گئے بوزدگان ایئر ٹو ایئر میزائلز کی ایپلیکیشن اور امپورٹنس کے بارے میں۔ فرینڈز جیسا کہ ہم سب کو پتہ ہے کہ ترکی نے کئی سالوں کی ریسرچ اور ڈیولپمنٹ کی انتھک محنت کے بعد اب اپنی ایئر فورس کے لیے خود ہی ایئر ٹو ایئر میزائلز کی ڈیولپمنٹ کے کام میں مہارت حاصل کر لی ہے، جس کی بدولت اب ترکی خود ہی اپنے ہی ملک میں انڈیجینسلی گوگدگان، بوزدگان، اوگدگان جیسے شارٹ رینج، میڈیم رینج، لانگ رینج ایئر ٹو ایئر میزائلز کی ڈیولپمنٹ کا کام شروع کر چکا ہے۔ فرینڈز یہ بوزدگان میزائلز ود ان ویژول رینج کی کیٹیگری میں شامل کیے جاتے ہیں۔ یہاں پر ود ان ویژول رینج کا مطلب یہ ہے کہ پائلٹ اپنی فائٹر جیٹ کی کاکپٹ سے اس انیمی ٹارگٹ کو ویژولی آئیڈینٹیفائی کر سکے، اور یہاں پر ان بوزدگان ایئر ٹو ایئر میزائلز کو آف بور سائٹ کیپیبلٹی کے ساتھ ساتھ انفرارڈ امیجنگ سیکر سے بھی انٹیگریٹ کیا گیا ہے۔ ان بوزدگان میزائلز کی انفرارڈ امیجنگ سیکر میں انہانسمنٹ کے بعد اب یہ بوزدگان ایئر ٹو ایئر میزائلز انیمی ٹارگٹس کی ہیٹ سگنیچر اور فلیئرز میں ڈیفرینشیٹ کر کے ان ٹارگٹس کو ویژولی ہٹ کرنے کی صلاحیت رکھتے ہیں، اور اب ان بوزدگان ایئر ٹو ایئر میزائلز کی آف بور سائٹ کیپیبلٹی کی وجہ سے پائلٹس اپنی ہیلمٹ ماؤنٹڈ سائٹس کے تھرو بھی ان میزائلز کو فائر کرنے کی صلاحیت پائیں گے، اور اب ان بوزدگان ایئر ٹو ایئر میزائلز کی آف بور سائٹ کیپیبلٹی کی وجہ سے پائلٹس اپنی ہیلمٹ ماؤنٹڈ سائٹس کے تھرو بھی ان میزائلز کو فائر کرنے کی صلاحیت پائیں گے۔ یہاں پر ان انفرارڈ میزائلز کی خاص بات یہ ہے کہ یہ میزائلز جب کسی انیمی ٹارگٹ کی طرف فائر کیے جاتے ہیں تو انیمیز کے میزائل وارننگ ریسیورز ان میزائلز کی اپروچ کی نوٹیفیکیشن پائلٹ کو نہیں دے پاتے، جبکہ یہاں پر یہ انفرارڈ میزائلز انیمی ٹارگٹس کو ویژولی اپروچ کر کے ہٹ کر رہا ہوتا ہے، اور یہاں پر فائٹر جیٹس پہ لگے ہوئے راڈار وارننگ ریسیورز صرف ہیٹ سیکنگ اور راڈار ہومنگ میزائلز کو ہی نوٹیفائی کر پاتے ہیں، اور اس کے علاوہ یہ بوزدگان ایئر ٹو ایئر میزائلز اپنی انفرارڈ امیجنگ کیپیبلٹی کی وجہ سے اس ریجن میں انیمی کی طرف سے کی گئی جیمنگ اور کاؤنٹر میجرز کے خلاف بھی اچھا ریزسٹنس فراہم کرنے کی صلاحیت رکھتے ہیں، اور اس کے ساتھ ساتھ ان بوزدگان میزائلز کی جیمنگ کر کے ان کو ناکارہ بنانا اسی لیے بھی ناممکن ہے کہ ان میزائلز کے نوز پر ایک انفرارڈ کیمرہ لگایا گیا ہے جس کے تھرو یہ اپنے ٹارگٹس کو ٹریک، ڈیٹیکٹ اور ہنٹ کرتے ہیں، جس کا آسان لفظوں میں مطلب یہ ہے کہ یہ انفرارڈ میزائل اپنے انفرارڈ کیمراز کے تھرو اپنے ٹارگٹس کو ویژولی یعنی دیکھ کر ان کے پیچھے لگتے ہیں اور ان کو ڈسٹروائے کرتے ہیں۔ اس وجہ سے ترکش ایئر فورس ان بوزدگان ایئر ٹو ایئر میزائلز کی اس یونیک کیپیبلٹی کی وجہ سے فیوچر میں ان میزائلز کو اپنے تمام F-16 فائٹر جیٹس کے ساتھ انٹیگریٹ کرے گی، اور فیوچر میں ترکش ایئر فورس بائی دا ایئر 2025 ان بوزدگان ایئر ٹو ایئر میزائلز کو امریکہ سے حاصل کردہ AM-9 سائیڈ ونڈر ایئر ٹو ایئر میزائلز کے ساتھ ریپلیس کرے گی، اور اس کے علاوہ یہ بوزدگان ایئر ٹو ایئر میزائلز ماک 4.2 کی اسپیڈ اچیو کر سکتے ہیں، اور ان کے کمپیریزن میں امریکن AM-9 سائیڈ ونڈر ماک 2.5 کی اسپیڈ تک ہی جا سکتے ہیں، جس کی وجہ سے ان دونوں ایئر ٹو ایئر میزائلز کی کیپیبلٹی میں ایک بڑا ڈفرنس بھی نکل کے سامنے آتا ہے، اور یہاں پر ان بوزدگان ایئر ٹو ایئر میزائلز کی ایک خاص بات یہ ہے کہ یہ ایک بار اپنے فائٹر جیٹ سے لانچ ہو جائیں تو ان کو اسکیپ کرنا انیمی ٹارگٹس کے لیے تقریباً ناممکن بن جاتا ہے، اور یہاں پر ان بوزدگان ایئر ٹو ایئر میزائلز کے جو تمام ٹیسٹ اور ٹرائلز کنڈکٹ کیے گئے ہیں اس کے مطابق ان ایئر ٹو ایئر میزائلز نے اپنے انیمی ٹارگٹس کو سکسیسفلی ہٹ کر کے 99.5% کا ہٹ پروبیبلٹی ریٹ بھی اچیو کیا ہے، اور اس کے علاوہ ان بوزدگان ایئر ٹو ایئر میزائلز کے تمام ٹرائلز میں ترکی کی طرف سے ان میزائلز کے خلاف ہارش انوائرمنٹس میں ایکسٹریم جیمنگ اور کاؤنٹر میجرز کو ان میزائلز کے خلاف یوز کیا گیا ہے۔ اس سارے سینیریو کے باوجود ان ترکش ایئر ٹو ایئر میزائلز نے اپنے ٹارگٹس کو سکسیسفلی ہٹ کیا۔ فرینڈز یہاں پر ترکش ایئر فورس
بائی دا ایئر 2025 اپنا ایئر ٹو ایئر میزائلز کا انحصار امریکہ پر ختم کر کے اپنا پورا انحصار اپنے انڈیجنس بلڈ گوکدوگان، بوزدوگان اور اوکدوگان جیسے ایئر ٹو ایئر میزائلز پر شفٹ کر لے گی، اور ترکی ان ایئر ٹو ایئر میزائلز کی ڈیولپمنٹ سے اپنی ترکش ایئر فورس کی امپورٹس میں بھی کمی لانے کے ساتھ ساتھ ان ایئر ٹو ایئر میزائلز کو دوست ممالک کو ایکسپورٹ بھی کر سکے گی، کیونکہ فرینڈز جب کوئی ایئر فورس اپنے لیے ایئرکرافٹ خریدتی ہے تو وہ سنگل پیمنٹ میں ان تمام ایئرکرافٹ کی پیمنٹ تو کر لیتی ہے، لیکن آنے والے سالوں میں ان ایئرکرافٹ کے سپورٹ پیکج کی ضرورت پڑتی رہتی ہے، تو اس سپورٹ پیکج میں ان ایئرکرافٹ کو کئی دہائیوں تک مینٹین کرنے کے لیے اگر اس پیکج میں سے صرف میزائلز کی خریداری نہ کی جائے اور ان میزائلز کو انڈیجنسلی اپنے ہی کنٹری میں بلڈ کیا جائے تو خطیر زر مبادلہ بھی بچایا جا سکتا ہے۔ فرینڈز، جیسا کہ انڈیا بھی اپنی ایئر فورس کے لیے نئے ایئر ٹو ایئر میزائلز کی ڈیولپمنٹ کا کام انڈیجنسلی کر رہا ہے، امید کرتے ہیں پاکستان بھی ترکی کے ساتھ مل کے ان تمام ایئر ٹو ایئر میزائلز کی ڈیولپمنٹ کا کام ٹرانسفر آف ٹیکنالوجی کے تحت ترکی سے حاصل کر کے پاکستان میں ہی ان میزائلز کو مینوفیکچر کرے۔ اسی کے ساتھ ہم اپنی ڈسکشن کا اینڈ یہیں پر کریں گے۔ امید کرتے ہیں یہاں تک چیزیں کلیئر ہوئی ہوں گی۔ فرینڈز، اگر ویڈیو پسند آئی ہو تو سبسکرائب، شیئر اور لائک کرنا نہ بھولے گا، اور اپنے خیالات کا اظہار کامنٹ باکس میں ضرور کیجیے گا۔ تو ملتے ہیں اپنی اگلی ویڈیو میں، اپنی دعا میں یاد رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔